اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو میں ناول بتا رہا ہوں سپر ہیروز کا، اس میں جو سب سے بڑی بیٹی ہے اس کا نام ہے اصل، اور دوسری جو دو چھوٹے بھائی ہیں ان کا نام فصل اور وصل ہے، کیونکہ اس پلینٹس میں یہی اسما تھے، اور جب یہ مصر میں آئے تو ان کے اسما، اب یہ الفاظ ان کے زبان کے قریب تھے، اتفاق کی بات ہے، تو انہوں نے وہی اسما رکھے۔ اور ان کی والدہ کا نام زہرا ہے، ضا سے، ضا معجمہ، اور اس کا عدد جو ہے یہ سخر بضغ یعنی کہ 900 ہے، یعنی کہ یہ ضا ہے، تا ضا والا۔ تو ان کا یہاں پر یہ آئے ہیں، تو ہوا یہ کہ ان کا جو باڈی ہے وہ خود بہت سارے وائرسز اور پوائزن سے امیون ہے۔ ان کو وائرسز اور سے کوئی خوف نہیں ہوتا، اگر انجیکٹ بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی باڈی میں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں یا کہیں کرسٹلائز ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی ان کو اثر نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو پلینٹ ہے وہاں پر جب یہ تھے تو ان کے یہ آرمر جو ایجاد ہوئے، تو وہاں پر ہر ایک کے پاس یہ آرمرز نہیں ہوتے تھے، ایک بات یہ بھی یاد رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس جب سپر ہیومن اسٹرینتھ آتی ہے تو یہ لوگ جب یہاں پر پہنتے ہیں تو ان کو سپر ہیومن اسٹرینتھ ہو جاتی ہے، اور عموماً یہ اپنے جسم پر ہی رکھتے ہیں مگر اس کو کلوز نہیں کرتے ہیں، یہ اوپن ہی رہتا ہے، کہ لوگوں کے لیے انٹینجیبل ہے اور ان کے لیے یہ چیز ٹینجیبل ہے، کیونکہ یہ پیور انرجی فارم میں ہے، اور انرجی فارمز ان کے لیے ٹینجیبل ہوتے ہیں، اور بھی چیزیں کے بعد پیور انرجی فارم میں سے ہیں۔ تو کیوں ہے کہ اس پلینٹ سے آئے ہیں، وہاں پر چیزیں انرجی فارم میں ہوتی تھیں، اور جو ان کا جس چیز ان کے پاس اور بھی چیز ہیں، اسپیس شپ ہے تو وہ بھی انرجی فارم میں ہے، تو وہ بڑی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے ڈپینڈنگ اپون ڈفرینٹ سچویشن، اور بھی چیزیں۔ تو جب پہن لیتے ہیں تو ان کو کوئی نظر نہیں آتا، کوئی ان کو دیکھ نہیں پاتا ہے، صرف آرمر ہی نظر آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اپنے ملٹی ورس کے، اپنے یونیورس کے خاص پلینٹ پر تھے، جس پورشن آف یونیورس میں، وہاں پر جب ان کا پلینٹ جو ہے، جب دو طرفہ جنگ ہوئی تھی اس پر، اور ایک طرف سے مونوتھیٹس پر ایتھیٹس نے حملہ کیا تھا، اور دوسری طرف پولیتھیٹس نے حملہ کیا تھا، تو ان لوگوں نے پھر آخر یہ سوچا تھا کہ بھئی اب تو ہم لوگوں کا زوال ہے اور ہم لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو واحد صورت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارا ملک نہیں تو پھر کوئی بھی، پورا پلینٹ ہی نہیں، کوئی بات نہیں، نو پلینٹ ود آؤٹ آور کنٹری۔ تو یہی بات انہوں نے کہی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک خاص چیز ایجاد کر رہے تھے جو کہ بالکل جس پر پابندی تھی، جو کہ مونوتھیٹس اور ایتھیٹس، مونوتھیٹس پر ایتھیٹس اور پولیتھیٹس نے لگائی تھی، تو وہ انہوں نے ایکٹیویٹ کر کے پورے پلینٹ کو ڈیڈ کر دیا۔ یعنی کہ اب وہ جو چیز تھی ایسی بلاسٹ ہوئی کہ اس پلینٹ پر اب کوئی بھی چیز زندہ نہیں بچی، وہ لوگ بھی ختم ہو گئے، ایون یہ کہ سیلف ڈسٹرکٹنگ مشین بھی ختم ہو گئی، لہٰذا اب ان کے پاس کوئی یہ خوف نہیں تھا کہ وہ جو لوگ ہیں مطلب کوئی بچا ہوگا۔ تو ان لوگوں کے پاس جو ہمارے اس وقت ہیں، ان کو کوئی یہ خوف نہیں ہے کہ کسی اور پلینٹ سے، ان کے اپنے پلینٹ سے لوگ آئیں گے اور ان کو تلاش کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کام صرف ان کے والد صاحب ہی کر سکتے تھے، انہی کے پاس یہ ٹیکنالوجی، جو آخری سائنسدان بچے تھے ان میں وہ ایک اہم تھے، اور انہوں نے یہ جلدی سے ٹیکنیک کیونکہ بنا کے رکھی ہوئی تھی اور اس پر انہوں نے ان ایکٹیو کیا ہوا تھا، ایکٹیو کرتے ہی انہوں نے پورا پلینٹ کو ڈسٹرائے کر دیا اپنے۔ اب وہ ایکسپلوڈ تو نہیں ہوا لیکن ٹوٹلی ڈیڈ پلینٹ ہے، اور اس کا ٹمپریچر بھی وہ ہے جو کہ آپ کے حساب سے، ان کے حساب سے اس پہ نہیں رہ سکتے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس دنیا کا ٹمپریچر نہیں ہے جو اسی دنیا کے مطلب حالات کے مطابق ہوگا۔ تو یہ ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ ان کے حالات تھے۔ اب یہ لوگ جب ادھر آئے ہیں ارتھ پر، تو کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی بیان کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی والدہ ساتھ تھیں، اور بچے تھوڑا جلدی بڑے ہوتے ہیں اس پلینٹ کے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچے ہیں، لیکن جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر بھی یہ جلدی بڑے ہو رہے ہیں، اور ان میں ایکوائرنگ پاور آف نالج کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ آپ سمجھ لیں کہ لاکھوں باتیں، کروڑوں باتیں ایک دم یاد کر لیتے ہیں۔
یہ تو بچوں کا حال ہے، تو بڑے اور زیادہ کیپیسٹی بڑھتی جاتی ہے اینڈلیس سے. تو یہ لوگ یہاں جب ارتھ پر آئے تو انہوں نے بہت جلدی علم حاصل کیا ہے اور بہت زیادہ علم حاصل کیا ہے. گویا یہ انٹیلیجنس میں بہت مطلب یہ کہ اگر ان کو کہیے 12 لیول انٹیلیجنس یہ ڈی سی کامکس کا ہے، ہم کہیں گے یہ 30 40 50 ڈگری لیول انٹیلیجنس ہے. اور یہ لوگ ایک دفعہ ایک چیز دیکھ لیتے ہیں تو یاد کر لیتے ہیں. ظاہر ہے مارشل آرٹ وغیرہ بھی انہوں نے سیکھے ہوں گے، لیکن یہ اصل میں بات یہ ہے جب سپر ہیومن طاقت ہو تو یہ چیزیں جو ہوتے ہیں ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہیں. خام خواہ ڈی سی والوں نے یہ چیز ونڈر وومن کے ساتھ رکھی ہے کہ وہ ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ میں بڑی ماہر ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ لیڈی شیوا جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ کے اعتبار سے، نہ کہ فزیکل اور سپر نیچرل پاورس کے اعتبار سے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال ان میں بھی ہم نے یہ صفات رکھی ہیں کہ یہ جانتے تو ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یونیورس الگ ہے. یہ نصوص یونیورس نہیں ہے، یہ اصل یونیورس ہے. اس میں ہم نے نام اصل یونیورس رکھا ہے، اصل اس سب سے بڑی بیٹی کے نام پر. وصل و فصل بھی رکھ سکتے تھے مگر ہم نے اصل کے نام سے رکھا کیونکہ وہ بیٹی ہے اور سب سے بڑی ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے بعض لوگ آپ لوگ کہیں گے کہ اس میں آپ نے اپنے کرداروں میں لڑکیوں کو زیادہ دخل دیا ہے. زیادہ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھیے گا فصل اور وصل زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گے آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہیں ان کی والدہ، ان کی عمر ظاہر ہے کہ ان سے عمر میں بڑی ہیں مگر لگتی بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک عمر کے بعد ان کے وہاں بڑھنا بند ہو جاتا ہے عمر، اور یہ بہت سلو ایجنگ کرتی ہیں. تو بچے اور والدین میں زیادہ دیکھنے سے کوئی فرق نہیں لگتا کہ یہ کوئی ان کی بڑی بہن یا برابر کی بات دفعہ لگتے ہیں. یہ نہیں لگتا. یہ بچے جو ہیں نا وہ بہت چھوٹے. اور یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ظاہر ہے کہ ان کی والدہ کا ساتھ جیسا ہوا، ان کے شوہر جو تھے وہ اسی پلینٹ پہ تباہ و برباد کر کے خود بھی ختم ہو گئے اس پلینٹ کو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہر ہے کہ نا مسکرانا وغیرہ تو ہے نہیں، اس پلینٹ کا رواج کے مطابق یہ لوگ کبھی دوسری شادی بھی نہیں کرتے. اور ظاہر ہے کہ ان کے اس طرح کا جسم جو ہے وہ انسانی جسم سے بالکل مختلف ہے اور وہ دنیا والوں سے بھی شادی نہیں کر سکتے. تو یہ بس دنیا میں یہی 3 بچے ہیں اور ان کی 3 زندگی جو ہے وہ ایسے ہی جب تک زندہ رہیں گے. لیکن یہ ٹائم لائن ہماری جو ہے نا یہ فلوٹنگ ٹائم لائن ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ یہاں پر یہ لوگ کیا کہتے ہیں جس طرح آئے ہیں اسی طرح تھوڑے بڑے ہو جائیں گے، اور جس طرح پوزیشن میں ہم دکھاتے ہیں اس سے نہ یہ اس پہ بھی ایجنگ نہیں ہوگی. بس یہ تھیوریٹیکل بات ہوگی اس یونیورس میں، اصل یونیورس میں، کہ یہ لوگ ایج نہیں کر رہے. ہاں پوٹینشیلی جتنا ایج کر سکتے ہیں وہ کیا ہے انہوں نے، اور تھیوریٹیکلی تو وہ ظاہر ہے کہ بوڑھے ہوں گے. مگر یہ ہمارے کیونکہ ٹائم لائن فکس ہے، یا اس کو اس کے موونگ اسکیل کہہ دیجیے یا موونگ ٹائم لائن کہہ دیجیے، تو اس کے اندر کیا کہتے ہیں یہ لوگوں کی عمر چینج نہیں ہوگی. جو بھی فائنل عمر ہے وہی رہے گی. یہ ساری باتیں ہم نے بیان کر دیں. اس کے بعد یہ بھی آپ کو میں یاد بیان کر دوں کہ ان لوگوں کے پاس ایک اور یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اپنے کو چھپا کر رکھتے ہیں. یعنی کہ یہ کہتے ہیں Earth does not need any information about a superhero. حالانکہ ان کے اندر یہ ہے کہ ایٹامک بلاسٹ بھی جب یہ آرمر میں ہوتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کرتا. ہاں ایسے شاید کر لے لیکن ایٹامک بلاسٹ بھی ان کو کوئی وہ نہیں کرتا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دے کین ٹچ دی ایٹامک بلاسٹ. یہ چھو سکتے ہیں. جیسے وزنی پتھر آ رہا ہو آپ کی طرف تو آپ صرف ٹچ تو کر سکتے ہیں، دے کین ایون ٹچ دی ایٹامک بلاسٹ. بلکہ نیوکلیئر بلاسٹ بھی ان کو کچھ نہیں کرتا. بلکہ ان کا جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ اینٹی میٹر بلاسٹ بھی ان کو کچھ نہیں کرتا ہے. اینٹی میٹر یعنی اینٹی ایٹم بلاسٹ بھی ان کو کچھ نہیں کرتے. اینٹی نیوکلیئر بلاسٹ بھی ان کو کچھ نہیں کرتا. مگر یہ جب آرمر میں ہوتے ہیں ویسے یہ ٹچ ضرور کر سکتے ہیں ہر صورت میں، کیونکہ یہ لوگ انرجی بھی ان کو ٹچ کرتے ہیں اور ایسے فیل کرتے ہیں جیسے کہ ایک پارٹیکل ایک آپ کے ایک ڈنڈے کو اٹھا لیں، وہ اسی طرح تھاؤزنڈ آف ڈگری سینٹی گریڈ کو اٹھا سکتے ہیں. ایون یہ کہ اپنے آرمر میں سورج کے کور کے اندر بھی جا کے بیٹھے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ انرجی آرمرز ان کو ہر چیز سے محفوظ رکھتے ہیں. انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آئندہ کیا ہوتا ہے. اگر ٹھیک ہے، والسلام تمت.